تمہیں اپنے بزرگوں کا ٹھیک ہے بڑوں کو پتہ ہے، جو صاحب علم ہے ان کو علم ہے، لیکن نئی نسل کو بتانا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ آپ کی بڑوں کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نئی نسل کو بتائیں کہ ہمارا یہ بھی بزرگ ہے، ہمارا یہ بھی بزرگ ہے، ہمارا تعلق اس سے بھی ہے، ہمارا تعلق اس سے بھی ہے۔ اس لیے یہ پروگرام رکھنے گئے تو سیدنا داتا علی اجمیری، کیونکہ وہ پہلے ہیں اس لیے ان کا تذکرہ پہلے ہے۔ سیدنا داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی یاد رکھ کے ذہن نشین کر لیں، اللہ والوں کی ایک پہچان ہے، میں آج پہچان بھی بتاؤں گا اپنے مختصر سے وقت میں، تاکہ آپ فرق کریں کہ کون ایک نمبر پیر ہے اور اللہ والا ہے، اور کون جو ہے محض بھونکر جائے بیٹھا ہے۔ یہ آپ کو علم ہونا چاہیے اور یہ فرق کرنا چاہیے۔ آج یہ فرق ملتا جا رہا ہے، ایک نمبر کون ہے پیر اور اللہ کا ولی کون ہے۔ اس صف میں بھی عطائی پیر آ چکے ہیں، جس طرح دیگر محکمہ جات میں جس طرح ڈاکٹرز جو ایک شعبہ ہے اس کے اندر عطائی ڈاکٹر آ چکے ہیں، اس طرح اس فیلڈ میں بھی کچھ عطائی لوگ آ چکے ہیں۔ اس لیے ہم نے عطائیوں کے پیچھے نہیں چلتا، ہم نے ان کے پیچھے چلتا ہے جو سیفانوں میں پیر ہے، سیفانوں میں اللہ والے ہیں، اور ہم نے اپنے اولادوں کو بھی ان کے پیچھے چلانا ہے۔ ہم نے ان کے جوتے اٹھانا ہے، ان کے جوتے اٹھانا ہے کہ جن کے جوتے اٹھانے سے ہمیں جو ہے وہ بازو سے پکڑ کر رب تک ملا دیا، رب تک پہنچا دیا، ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ تو یہ حضرات جتنے بھی ہیں، سیدنا داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ، علامہ اعظم، جتنے بھی بزرگ آئے، جہاں انہوں نے ڈیرے لائے، وہاں مچ آگ جلا کر بیٹھ نہیں گئے، وہاں انہوں نے مچ نہیں جلائی، آگ نہیں جلائی، کہیں وہ وہاں بھنگ اور جلس کا نظام قائم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے وہ نظام قائم کیا جہاں ڈیرے لگائے جو مصطفیٰ کریم نے مدینے میں آ کر نظام قائم کیا۔ اللہ والوں، یہ سرکار کی سیرت سے ثابت ہے، جن کا سرکار سے تعلق ہو جاتا ہے، جن کا میرے آقا سے تعلق ربط ہو جاتا ہے، جو سرکار کے ہو جاتے ہیں، ان کا طریقہ یہی رہا ہے اللہ والوں کا کہ جہاں وہ ڈیرے لگاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قدم رکھتے ہیں، وہاں بچ نہیں جلاتے، وہاں آگ کے بھنور نہیں جلاتے۔ غزنی سے سیدنا داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگ گئی لاہور میں۔ یہ ڈیوٹیاں اللہ کی طرف سے لگتی ہیں۔ کس کی طرف سے بولیے؟ اللہ کی طرف سے لگتی ہیں۔ اللہ کام لیتا ہے اپنے بندوں سے، پھر ڈیوٹیاں لگاتا ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے۔ کہاں گرداسپور اور کہاں فیصل آباد، کہاں گرداسپور کہاں فیصل آباد۔ گرداسپور سے ڈیوٹی میرے محدث اعظم کی آپ کے شہر فیصل آباد میں لگی ہے، تو اسی طرح غزنی سے ڈیوٹی لاہور میں داتا علی اجمیری کی لگی ہے۔ لگتی حکم اللہ کا ہوتا ہے، لگاتے مصطفیٰ کریم ہیں، میرے آقا کریم لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم نے ڈیوٹی لگائی، جا علی، اے داتا علی اجمیری جا لاہور میں جا۔ لاہور میں جب سیدنا داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے قدم رکھا، مسجد بنائی، لاہور کے آپ کے آنے سے پہلے حالات انتہائی دیگرگوں تھے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی تھی۔ لوگ جہالت کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، علم دین سے روشناس نہیں تھے، علم دین سے ناواقف تھے، اور کوئی کسی ملنگ کو اپنا رہبرو، رہنما اور مرشد بنائے بیٹھا تھا، اور وہ شعبہ بازی دکھا کر لوگوں کو لوٹ رہا تھا۔ کوئی صحیح معنوں میں رہنما نہ تھا کہ سرکار کی طرف سے ڈیوٹی لگی، جاؤ داتا علی اجمیری، لاہور میں جاؤ اور میری امت کو سنبھالو، ان کو صحیح سمت دکھاؤ، ان کو صراط مستقیم پر چلاؤ، اور ان کو ان سارے دیوتوں اور سارے شعبہ بازوں سے جان چھڑا کر
اور ان کے آگے جھکنے کی بجائے ان کو بلا کر مسجد بنا کر رب کے حضور جھکا دو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے ایسے ہی کام کیا۔ آپ کے علم میں علماء سے سنا ہوگا، ایک بہت بڑا شعبہ باز تھا، شعبہ باز تھا، اتنا شعبہ باز کہ اپنے شعبہ بازی کی بنا پر لوگوں کو لوٹے جا رہا تھا، نہ لوگوں کا مال چھوڑتا تھا نہ عزتیں چھوڑتا تھا، لوگوں کا دودھ بھی پیے جا رہا تھا، اور جو دودھ نہ دیتا، نذرانہ نہ پیش کرتا تو ویسی شعبہ بازی اور جادوگری کرتا کہ تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنے لگتا۔ لوگ اس کی شعبہ بازی میں پھنس چکے تھے، اس کی جادوگری میں پھنس چکے تھے۔ اب ان کی جادوگری اس کی جادوگری سے نکالنے کے لیے، جادوگروں کی جادوگری سے نکالنے کے لیے میرے داتا علی حجویری میدان میں آ گئے، میدان میں آ گئے۔ لوگ لے جا رہے ہیں دودھ، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ جی وہاں دودھ لے جاتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا شخص ہے، اس کے پاس یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ آپ نے فرمایا چھوڑو، ادھر میرے پاس لے آ، وہ تو فری لیتا ہے، میں پیسے دے کر لے کر۔ اللہ اکبر۔ خیر، جب اس کا کاروبار بند ہو گیا، جہاں اللہ والے آتے ہیں نا، جہاں اللہ والے آتے ہیں وہ 2 نمبروں کے کاروبار بند کر دیتے ہیں، 2 نمبروں کی 2 نمبری بند کر دیتے ہیں، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے وہ 2 نمبر تھا، شعبہ باز تھا، جوگی تھا، اللہ اکبر، جادوگر تھا، اس کا کاروبار بند کر دیا۔ جب کاروبار بند ہوا تو ایسے لوگوں کا جب کاروبار بند ہوتا ہے تو پھر چیختا چلاتا آپے سے باہر غصے میں داتا علی حجویری کے سامنے آ گیا، کہنے لگا صوفی او درویشا، تو نے کیا کیا؟ میرا کاروبار بند کر دیا اور تو میرے مقابلہ میں آنا چاہتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں میں کتنا عرصہ سے یہاں بیٹھا ہوں، یہ لاہور میرا ہے، میں لاہوری ہوں، لاہور میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ داتا علی حجویری فرمانے لگے کہ لاہور اب تیرا نہیں رہا، اب میرا ہے، اب میرا ہے۔ تو کیا چیز ہے؟ کہنے لگا میں بڑی چیز ہوں۔ اور اللہ والے یہ نہیں کہتے میں بڑی چیز ہوں، شعبہ باز جادوگر اس طرح کے لوگ کہتے ہیں میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں۔ اللہ والے کہتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں۔ وہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا اپنی میں کو مٹا کے رکھتے ہیں۔ اچھا تو بہت بڑا ہے، دکھا کیا ہے تیرے پاس، کیا کرتب ہے، کیا کمال ہے، تو دکھا۔ پھر فقیر دکھائے، پہلے تو دکھا لے۔ وہ شعبہ باز تھا، جادوگر تھا، وہ ہوا میں اڑنے لگا، پرواز کرنے لگا۔ میرے داتا علی حجویری نے فرمایا اب دیکھ فقیر کیا کرتا ہے تو اس سے۔ وہ فضا میں اڑ رہا ہے، فقیر نے، داتا علی حجویری نے، مرد کلندر، مرد لاہوری نے اپنے کھڑامے لکڑ کے جوتے پھینکے، جب پھینکے تو اس کے سر پر بجنے لگے اور یوں مار پڑی اس کو کہ زمین پر اس کو دیوارہ پٹ دیا اور قدموں میں آ گرا۔ حضور معاف فرما دے، معاف فرما دے، میں سارے یہ 2 نمبر کے کاروبار، یہ دھندے چھوڑتا ہوں اور میں اسلام قبول کرتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے اسلام قبول کیا۔ میرے داتا علی حجویری نے اس کو سیدھی راہ دکھائی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ داتا علی حجویری کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا۔ میرے داتا علی حجویری نے اس کا نام رکھا عبداللہ۔ کیا رکھا؟ عبداللہ۔ کہ پہلے کیا عبداللہ کیوں رکھا؟ کوئی اور بھی رکھ سکتے تھے۔ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ پہلے وہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ نہیں تھا، بھٹکا ہوا تھا، بے راہی کا شکار تھا، ظلم و ستم کا بازار گرم رکھا ہوا تھا اور اللہ سے دور تھا۔ جو اللہ سے دور ہو وہ عبداللہ نہیں ہو سکتا۔ جب داتا علی حجویری کے آنگن میں آ گیا، داتا علی حجویری کی زیارت کر لی اور ان کا ہو گیا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ داتا علی حجویری نے
ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر عبداللہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ عبداللہ بنا دیا، صحیح معنوں میں حقیقتاً اللہ کا بندہ بنا دیا۔ داتا علی حجویری نے اپنے اس عمل سے، اپنے اس فعل سے ہمیں رہتی دنیا تک نئی نسلوں کو سبق دیا، ہم کو سبق دیا۔ لوگوں، پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ والوں کے در پہ آ جاؤ گے، پہلے بھٹکے ہوئے پھرتے رہے، ادھر ادھر مارے پھرتے رہے، اور تمہیں اللہ نہ مل سکا، تم اللہ کے بندے صحیح نہ بن سکے، تو آپ نے یہ عمل کر کے دکھایا، دنیا کو دکھایا کہ لوگوں، جب اللہ والوں کے در پہ آ جاؤ گے پھر تم اللہ والے بنو گے، پھر تم عبداللہ بنو گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر عبداللہ بنو گے۔ اس لیے ہم جاتے ہیں، کبھی داتا علی حجویری جاتے ہیں، کبھی بابا فرید جاتے ہیں، کبھی اللہ توفیق دے تو اعلیٰ حضرت کے مزار پر جاتے ہیں، اور پھر کبھی اللہ توفیق دے تو حضور محدث اعظم کے در اقدس میں جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم از خود عبداللہ اللہ کا خاص بندے نہیں بن سکتے، اللہ والے نہیں بن سکتے، اللہ والے ہیں جن کے در پہ جائیں تو وہ اللہ والے بنا دیتے ہیں، عبداللہ بنا دیتے ہیں۔ اور دوسرا سبق یہ دیا، دوسرا سبق اہم یہ دیا کہ لوگوں، کہیں شعبدہ باز کو پیر نہ سمجھ لینا، کہیں شعبدہ باز کو بولیے پیر نہ سمجھ لینا، درویش اور فقیر نہ سمجھ لینا، اللہ والا نہ سمجھ لینا، جادوگروں اور شعبدہ بازوں کو خواہ وہ فضا میں پرواز کر رہے ہوں، نہیں، وہ اللہ والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ والا وہی ہے جو شریعت محمدی پر چل کے دکھاتا ہے، جو سرکار کی سنتوں پر پہرا دیتا ہے، جو داعی اللہ ہوتا ہے، جو رب سے ملاتا ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ جو ظلم و ستم کرے اور لوگوں کا حق زیادتی کر کے مارے، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ نے پیغام دیا۔ اس لیے فرق کرنا چاہیے کہ اللہ والا، درویش، فقیر، اللہ کا بندہ اور صحیح پیر کون ہے، کون نہیں ہے۔ آج یہ ہم نے فرق مٹا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں صحیح در نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے ہم مارے پھرتے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے پھرتے ہیں۔ میرے بھائی، صحیح پیر مل جائے تو ہم اس حالت میں رہے، خدا کی قسم ہماری تقدیر بدل جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب مجھے اتنا عرصہ ہو گیا فلاں کا پیر ہوں، فلاں کا مرید ہوں، فلاں پیر کا مرید ہوں، فلاں پیر کا مرید ہوں۔ ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا میں فلاں بڑی اونچی ہستی اس کا مرید ہوں۔ پھر میں نے کہا پھر کیا ملا؟ اس نے کہا جب میں مرید ہوا تھا تو اس وقت میرے پاس اپنا کاروبار بھی اچھا تھا، تو میرے پاس اپنا سر چھپانے کے لیے بچوں کے لیے مکان بھی اچھا تھا، اور میں ہینڈ ٹو ماؤتھ کو گزارا بھی کر رہا تھا۔ لیکن جب سے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، سب کچھ لٹ پٹ گیا۔ وہ کہتا نہ مکان رہا نہ میرا کاروبار رہا۔ میں نے کہا تو نے بتایا نہیں جا کر پیر کو؟ بتایا نہیں کہ میرے حالات خراب ہو گئے؟ پیر جو ہوتا ہے نا، پیر، صحیح پیر، وہ اپنے مریدوں کا خیال رکھتا ہے، وہ کس حال میں ہے، ان کو سہارا دیتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ وہ گیا، بار بار کہا، 20 سال گزر گئے، بیچارہ بالآخر وہ نفرت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ مجھے کہنے لگا آپ تویز دیں، یہ کریں وہ۔ میرے بھائی، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، پیر ہوتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کی سپورٹ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بیچارے کو گھر میں ایک چولہا جلانے کے لیے جو ہے پیسے نہیں ہے، ہانڈی پکانے کے لیے پیسے نہیں ہے، وہ بیچارہ ادھر ادھر سے مانگ کر گزارا کر رہا ہے۔ جب پیر کے جیب میں ڈال کر 10، 15، 20، 100 روپیہ دیتا ہے تو پیر جیب میں وہ پیسہ ڈال لیتا ہے، اسے اتنا علم نہیں ہوتا، یہ تو ادھر ادھر سے مانگ کر گزارا کر رہا ہے، اور میں اس کا 100 روپیہ جیب میں ڈال رہا ہوں،
نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اتنی سپورٹ کرنی چاہیے کہ اس کا گھر کا چولہا جلانے لگے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، میرے غوث، میرے قطب، میرے شیخ الحدیث والتفسیر، شیخ القرآن، شیخ المشائخ، 40 سال بغداد کے اندر 40 سال کالا رسول اللہ کی صدائیں دینے والے میرے غوث، پیروں کے پیر، آپ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بہجت الاسرار میں لکھا ہوا، حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، راستے میں رات پڑ گئی، رات رہنا تھی، لوگ آگے، بڑے بڑے لوگ آگے، عاشق صاحب بڑے بڑے لوگ آگے، کہنے لگے حضرت ہمارے گھر آئیں، حضرت ہمارے گھر آئیں، اور امیر کبیر آ گیا۔ آپ کہنے لگے یہ فقیر ہے، یہ فقیر ہے، یہ امیروں کے گھر میں نہیں رہتا، یہ فقیروں کے گھر میں رہتا ہے، یہ غریبوں کے گھر میں رہتا ہے، یہ ان کا مہمان بنتا ہے، میں کسی امیر کے گھر میں نہیں رہوں گا۔ آج غریبوں کے گھر کی طرف تو پیر تکتے نہیں، امیروں کی کوٹھیاں دیکھتے ہیں، وہاں ریل پیل ہوگی، وہاں بیڈ لگے ہوں گے، وہاں کھا کر تواضع ہوگی۔ ارے پیر کو کیا لگے ان چیزوں سے کیا لگے؟ ان کو تو جھونپڑی میں رات گزارنا پڑے تو جھونپڑی میں گزار لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پیروں کے پیر نے فرمایا، لوگوں میں کوٹھیوں میں نہیں رہتا، بتاؤ مجھے اس علاقے میں، اس دیہات میں سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ سب سے زیادہ بولیے غریب کون ہے؟ کسی نے کہا وہ دیہات کے گاؤں کے کنارے پر ایک جھونپڑی لگائے بیٹھے بابا اور ایک مائی ہے، بزرگ مائی ہے، وہ سب سے زیادہ غریب ہے۔ فرمایا آج غوث، آج عبد القادر اس جھونپڑی والے کا مہمان بن کے رہے گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور پھر جب جھونپڑی والے کہ جھونپڑی میں قدم رکھا تو بہاریں آ گئی، ہائے ہائے، بہاریں آ گئی۔ پہلے مانگ کر کھاتا تھا، گزارا نہیں ہوتا تھا، جب جھونپڑی میں قدم رکھا تو بہار آ گئی۔ بہار کیا آئی؟ لوگوں کے نذرانے آنے شروع ہو گئے، ڈھیر لگ گئے، جو خلیفہ تھے ان کو بھی ڈھیر لگ گئے۔ صبح جب جانے لگے تو میرے غوث یہ نہیں کہا کہ سارے نذرانے سمیٹ لو، چلو لے چلو، کھائیں گے، اور جو ہے سفر میں جو ہے عیش و عشرت سے یہ سفر کریں گے، سارے خزانے جو ہے سارے نذرانے ان کو اکٹھا کر لو۔ نہیں، آج تو یہی ہوتا ہے نا، جتنا نذرانہ اکٹھا ہو سکتا ہے پیر نذرانہ اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن میرے غوث نے یہ عملی طور پر بتایا ہے کہ نہیں، تمہارا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم دیکھو وہ غریب تو نہیں ہے، نذرانے آئے تو اس کو دے دو تاکہ بیچارے کا چولہا جلنا شروع ہو جائے۔ میرے غوث نے سارے نذرانے، اور میرے غوث نے اپنے خلیفوں کو بھی حکم دیا کہ میں بھی سارے نذرانے اس جھونپڑی والے کو عطیہ ہبہ کرتا ہوں، اور تم بھی سارے گفٹ کے طور پر دے دو۔ سب نے دے دیے، اللہ نے اس کی سن لی، باہر آ گئی۔ تو میرے بھائی پیر ہوتے ہیں ایسے، سیدی اعلیٰ حضرت، ان کا بھی تذکرہ کرتے جائے، مختصر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی کے تاجدار، جن کا فیضان آج فیصل آباد میں نظر آ رہا ہے۔ کیا فیصل آباد میں نہیں، پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ فیصل آباد میں ان کے فیضان کے کٹورے بھر کے حضور محدث اعظم لے کر فیصل آباد آپ کے پاس آئے، اور اعلیٰ حضرت کے فیضان کے کٹوروں سے جنگ بازار میں بیٹھ کر وہاں جانے والوں کو ان کٹوروں سے جام بھر بھر کے پلاتے رہے۔ ورنہ یہاں جو صورتحال ہوتی، اگر حضور محدث اعظم جام بھر بھر کے نہ پلاتے، عشق مصطفیٰ کا سبق نہ دیتے، اور تمہارے عقائد کی رکھوالی نہ کرتے، درستگی نہ کرتے، تو آج نہ جانے کیا کیا ہمارے عقائد ہوتے، ایمان بھی رہتا یا نہ رہتا۔ ارے ان لوگوں نے ہمارے ایمان کو آ کر بچایا ہے، یہ ہمارے محسن ہے، ان کا بڑا احسان ہے، ان کا شکریہ ادا کیجئے۔ جایا کریے وہاں، جائیے حضور محدث اعظم کا شکریہ ادا کیجئے کہ حضور آپ کا شکریہ کہ آپ گرداسپور سے چلے، بریلی سے کٹورے بھر کے فیضان کے لائے، اور ہمیں فیصلہ بادیوں کو آ کے جام بھر بھر کے پلائے۔ آپ کا شکریہ ہو، شکریہ۔
اور یاد رکھو میرے آقا نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ رب کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا. ہم نہ شکرے ہو جاتے. کئی ایسے لوگ بھی ہیں شاید فیصل آباد میں رہتے ہوئے کبھی دربار پہ حاضر بھی نہ ہوئے, اور کئی ایسے ہیں جو کبھی کبھار بس بائی دے وے چلتے ہوئے جنگ بازار میں کوئی کام ہو یا کوئی مسئلہ بن جائے, کو فتویٰ لینا ہو, وہاں پہنچ جاتے ہیں. یا کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو چلو درے محدث اعظم پہ جاتے ہیں. اور نہیں بھائی ویسے بھی جایا کریں, ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی جایا کریں. تو حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی, بس آخری بات چل رہی ہے, وہ وقت کے صرف نعت گو شاعر نہیں تھے. کیوں میں نے یہ بات کی کہ آج نعت خانوں نے پیسے کمانے کے لیے ان کی نعتیں پڑھ کر نئی نسل کو یہ بتایا ہے وہ تو ایک نعت گو شاعر تھے. خدا کی قسمیں ان کے شاعر سبحان اللہ قرآن کی ترجمانی حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں, لیکن حقیقتاً وہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے محقق تھے, بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے فقیہ تھے, بہت سارے علوم پر دسترس رکھتے تھے. حتیٰ کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء شیوخ آپ کے سامنے زانوے ترمل ہوتے تھے. ارے یہ کیا جب مدینہ میں جاتے تھے, مکہ میں اپنے دور میں جاتے تھے, حرم شریف میں جاتے تھے حج کرنے کے لیے, تو مکہ اور مدینہ کے شیوخ شیخ الحدیث بڑے بڑے محقق وہ ایسے ہاتھ باندھے میرے بریلی کے تاجدار کے پیچھے ہو کر چلتے تھے, آگے نہیں چلتے تھے, سلوٹ مارتے تھے اور کہتے تھے اس دور کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی محقق نہیں ہوا. اتنے بڑے محقق ہیں بریلی کی تاجدار جن کی وجہ سے ہم بریلی کہلاتے ہیں. ارے ہم نے تو اپنوں کو بھلا دیا. اور سب سے بڑی بات ویسے تو بڑی خوبیاں ہیں, وقت میرے پاس تھوڑا ہے, لیکن سب سے بڑی خوبی کسی مسلمان کی سب سے بڑی خوبی اس کو ذہنوں میں بٹھا لیں, اپنے روح کے کانوں سے سنیں جو میں بات کرنے والا ہوں. سب سے بڑی خوبی کسی مسلمان کی یہ ہے کہ وہ سرکار کا عاشق بن جائے, سرکار کا عشق کو محبت کو اس سینے میں جگہ ہے, عشق مصطفیٰ کا بابر اس سینے میں جلا لے. سب سے بڑی خوبی یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے عشق مصطفیٰ کا دیا نہ صرف اپنے دل میں جلایا بلکہ عشق مصطفیٰ کی شمع اپنے دل میں جلا کر اس سے آگے پھر کئی شمع جلا دی عشق مصطفیٰ کی, اور پوری دنیا میں عشق مصطفیٰ کا فیضان عام کیا اور لوگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ جلا دیا, شمع جلا دی. اور آج اگر آپ کے دل میں کوئی حب مصطفیٰ ہے, عشق مصطفیٰ ہے اور حضور کی غلامی پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو تو یہ فیضان ہے میرے حضور اعلیٰ حضرت کا جو محدث اعظم نے یا فیصلہ آبادیوں کو عطا کیا, ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا. تو اب میں آخری مثال دے کر اجازت چاہتا ہوں. اس سے بڑھ کر میرے اعلیٰ حضرت کی سرکار سے کیا محبت ہو سکتی ہے, اور سرکار کی نگاہ کرم اس سے بڑھ کر حضور اعلیٰ حضرت پر کیا ہو سکتی ہے کہ جب وصال کا وقت آیا, ہائے وصال کا وقت آیا, دعا کرو ایسا وقت وصال کا جب آئے تو ایسا کرم اللہ ہم پر بھی فرما دے جو اعلیٰ حضرت پر فرمایا تھا. دعا کیجیے. وصال کا وقت آیا, ادھر 1340 ہجری آ گئی, 1340 ہجری آ گئی, 25 صفر آ گئی, جمعے کا دن آنے والا ہے. ادھر شام کے اندر ایک شامی بزرگ جمعرات, آگے جمعہ ہے, جمعرات
رات کو جب سوئے تو قسمت جاگ اٹھی اور سرکار کی زیارت ہوتی ہے. میرے آقا جلوہ فرما ہے، شامی بزرگ کے خواب میں جلوہ فرما ہے، کسی کا انتظار کر رہے ہیں. سکوت طاری ہے، خاموش ہے، صحابہ بھی ہیں ایسے کھڑے ہیں جیسے کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. ہائے 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 یار، یہ دعا کرے کہ جب ہم مرے تو حضور ہمیں دامن رحمت میں لے لے. بس کامیابی ہے. تو دامن رحمت میں لینے کے لیے وہ شامی بزرگ دیکھتا ہے میرے آقا کھڑے ہیں. میرے آقا سے پوچھا، آقا، وہ شامی بزرگ نے خواب کے اندر، آقا آج لگتا ہے کسی کا انتظار کر رہے ہو، کسی کو دامن رحمت کے لیے رحمت میں لینے کے لیے کھڑے ہو. تو میرے حضور نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، ہاں میرا ایک بریلی سے احمد رضا آ رہا ہے. بریلی سے احمد رضا آ رہا ہے. صبح اٹھے، آنکھ کھلی، ارے احمد رضا کا اللہ کے رسول کے ہاں اتنا مرتبہ ہے، چلیے اتنا عاشق چلیے اس کی زیارت کیجیے. شام سے چلے حضرت، شام سے چلے تو کہاں پہنچے؟ بریلی پہنچے. جب بریلی پہنچے تو پتا چلا کہ اسی دن جس رات کو خواب آئی تھی اسی دن اگلا دن آیا جمعے کا، اسی دن بریلی کا تاجدار احمد رضا جس کو دامن رحمت میں لینے کے لیے مصطفیٰ کریم کھڑے ہیں، وہ اسی دن اس کا وصال ہو گیا اور روح کف سے پرواز کی اور ادھر دامن رحمت مصطفیٰ میں آ گیا. اس سے بڑا کوئی عاشق ہو سکتا ہے کہ جب موت کا وقت آئے تو سرکار دامن رحمت میں لینے کے لیے آ جائیں تو یہ ان کے عشق کا منہ بولتا ثبوت ہے. ایسے عاشق بنیے کہ جب موت آئے تو سرکار دامن رحمت میں لے لیں. تو جب سرکار دامن رحمت میں کسی کو لے لیتے ہیں پھر اللہ کی رحمت میں بھی آ جاتا ہے. پھر نہ نکیرین کچھ کرتے ہیں، نہ کوئی فرشتے، نہ قبر میں ڈر ہے خوف ہے، نہ حشر میں ڈر اور خوف ہے. بس ہمیں ان بزرگوں نے یہ سکھایا ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ عہد کرے کہ ہم نے ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا ہے. اپنی نئی نسلوں کو بتائیں کہ ہم بریلوی ہیں تو کیوں ہیں. بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے، مذہباً ہم مسلمان ہیں. بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے، مسلکاً ہم حنفی ہیں. بریلوی ہم اس لیے کہلاتے ہیں کہ ایک بریلی کا تاجدار احمد رضا ہے، عاشق رسول ہے، اس سے ہماری نسبت ہے. اس نسبت کی وجہ سے ہم بریلوی کہلاتے ہیں. اپنی اولادوں کو بھی ان کا تعارف کروائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے یہ چند جملے اللہ قبول فرمائے. پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ 24-25 سفر نہ بھولیے، خود بھی آئیے، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیے تاکہ وہاں پتہ چلے ہم بریلوی ہیں کیوں ہیں، ہمارا کس کے ساتھ تعلق ہے. اس لیے اپنی نئی نسل کو اپنے جو ہیرو گزرے نا، یہ ہیرو ہیں ہمارے. آج کل تو پتہ نہیں شیکسپیئر فلاں وہ انگریزی میں ہیرو بتا رہے ہیں. وہ نہیں، یہ وہ ہیرو نہیں ہے، یہ ہیرو ہے. محدث اعظم ہیرو ہے، اعلیٰ حضرت ہیرو ہے، داتا علی حجویری ہمارے ہیرو ہے. یہ بتائیں ہمارے ہیرو یہ ہے. نام نہاد ہیرو کو ہم نہیں مانتے. جو ہمارے ہیرو ہیں اصل میں عاشق رسول، یہ حضرات جنہوں نے اسلام پر پیرا دیا، سنتوں پر پیسہ دیا، یہ ہمارے ہیرو ہیں. اللہ ہماری ان کے ساتھ نسبت ہمیشہ قائم و دائم رکھے. وما علینا الا البلاغ.